إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إنا كفيناك المستهزئين آج ہم سب اللہ کی توفیق سے یہاں شعائر تحفظ اسلام کے نام سے منعقد جو کانفرنس ہے اس میں شریک ہیں. مجھے اس حوالے سے جو موضوع دیا گیا وہ آپ نے سن لیا کہ یہ چیز آئے دن سننے میں آتی ہے کہ اسلام کا جہاں جسے موقع ملتا ہے وہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتا ہے اور وہ اس کو ایک اپنی تفریح تباہ کے طور پر ایسے کام کرتے. آپ نے یعنی کئی ایسے لوگوں نے لطائف بنائے اور طنز و مزاح پیدا کرنے کے لیے جہاں عام گفتگو کے اندر لوگ ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اب ان جگہ پر لوگوں نے دین کو داخل کر کے دین پر طنز کرنا اس کا مذاق اڑانا اور اس کا ایک عام محاورے کے طور پر استعمال کرنا یہ عام ہوتا جا رہا ہے. پھر اس کی دیکھا دیکھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر اسلام کا جو ہے بے دین لوگ بھی کفار بھی اور یہود و نصارہ بھی پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں. شاعر اسلام کا مذاق اڑانا حقیقت میں یہ بڑا سنگین جرم ہے. اگر ایک مسلمان اس جرم کا ارتکاب کرے تو بسا اوقات وہ کفر میں چلا جاتا ہے اور اگر کفر میں داخل نہ ہو تب بھی وہ بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اسلام کے کسی عمل کا کسی نے بھی جب مذاق اڑایا ہے تو اور اس پر تنقید اور تنقید کی ہے اور اس کو اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے تو ان کا انجام تاریخ کے اندر نشان عبرت بن کے رہ گیا.
اس لیے میں اس تعلق سے کہ یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے، اس حوالے سے کتب احادیث کے اندر جو چند واقعات ہیں یا کتب تواریخ میں جو چند واقعات ہیں جن کو محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ جو دینی شاعر کا جو مذاق اڑانا ہے، وہ مذاق چاہے کوئی شخص نماز کا اڑائے، کوئی روزے کا اڑائے، کوئی زکوٰۃ کا اڑائے، کوئی حج کا اڑائے، کچھ نہیں قرآن کی آیات کا مذاق اڑانا اور احادیث رسول کا مذاق اڑانا یا اس پر کوئی ایسے نازیبہ کلمات کرنا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانا، حتیٰ کہ علماء، مساجد، مدارس، ان کا بھی اس طریقے سے تذکرہ کرنا یا داڑھی کا مذاق اڑانا، یہ سب شاعر اسلام پر تنقید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر اگر ایک شخص تکبر سے آپ کی بات کو ایسے تو مانتا ہے، لیکن تکبر سے اس نے لوگوں کے سامنے آپ کی بات کو ماننے کے اندر اپنے لیے عار سمجھا۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الاشربہ میں روایت موجود ہے کہ ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس کو بڑے مجمع کے اندر یہ بات بڑی بری لگی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ کسی شخص کو کہیں نا جو الٹے ہاتھ سے پی رہا ہو، اکثر لوگ کھاتے سیدھے ہاتھ سے ہیں لیکن پینا الٹے ہاتھ سے، یہ فیشن بنا ہوا۔ اگر کوئی شخص بتا دے بھائی یار آپ سیدھے ہاتھ سے پئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، پینا ہے، شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، تو ایسا شخص جواب میں مذاق اڑا کے رہ جائے گا۔ اس سے اور اس میں کیا فرق پڑتا؟ تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اپنے اندر یہ خیال کیا، اسے تکبر آ گیا کہ میں اب بڑی مجلس میں آپ کی بات کو اس طرح مانوں گا، تو اس نے بہانہ کرتے ہوئے کہا میرا یہ جو ہاتھ ہے نا، سیدھا ہاتھ، یہ اٹھتا نہیں۔ امام منذری بھی اس کو لائے ہیں ترغیب الترہیب میں یہ واقعہ۔ آپ نے فرمایا اگر تو کہہ رہا ہے یہ بات اسی طرح ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ کرے تیرا ہاتھ یہ قیامت تک نہ اٹھے۔ پھر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس کا ہاتھ ہر جگہ جاتا لیکن وہ منہ کی طرف لے جاتا تو ہاتھ نہیں اٹھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر مختلف حکمرانوں کی طرف، بادشاہوں کی طرف خط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ کے ان خطوط کے اندر آپ نے جو ہے خسرو پرویز کی طرف بھی خط لکھا۔ خسرو پرویز کی طرف جب آپ کا خط گیا تو یہ خط اسے پڑھتے ہی اس وجہ سے آگ لگ گئی کہ اس شخص نے جب خط شروع کیا ہے تو اپنا نام میرے نام سے پہلے کیوں لکھا ہے؟ آپ نے لکھا یہ تھا من محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فلاں کی طرف، یوں آپ نے یہ خط لکھا۔ اسے اس بات پر آگ لگ گئی اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا۔ اب آپ کے اس خط کو پھاڑنا یہ بھی آپ کی تنقید ہے۔
اس نے نہ ایمان لانا تھا نہ ایمان لاتا، اور پھاڑنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو شخص ہے جس نے یہ جرأت کی ہے، یمن کا جو حاکم تھا بادان، اس کی طرف خط بھیجا کہ اس آدمی کو گرفتار کر کے میری طرف لاؤ۔ چنانچہ یمن کا جو حاکم تھا بادان، اس نے اپنے 2 نمائندے، 2 بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو آپ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا، تو انہوں نے آپ نے آنے کا مقصد بتایا کہ ہمیں اس طرح سے بھیجا گیا ہے، آپ نے جو خط بھیجا تھا انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کر کے لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم کل میرے پاس آنا۔ وہ لوگ جب اگلے دن آپ کے پاس آئے تو آپ نے پھر ان سے مدعا پوچھا کہ کیوں آئے؟ انہوں نے اپنا آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہم کل بھی آئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بادشاہ کو اور میرے دشمن کو رات اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کے ہاتھوں مروا دی، وہ قتل ہو چکا ہے۔ جب اس مسئلے کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ بات بالکل اسی طرح ہے۔ پھر یمن کا جو حاکم تھا بادان، وہ اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب مسلمان ہو، لیکن جس نے خط پھاڑا تھا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے میرے خط کو پھاڑا ہے تو انہیں پھاڑ۔ پھر یہی ہوا کہ بیٹا چاہ رہا تھا کہ باپ کی طرف سے اقتدار ملے اور باپ مر نہیں رہا تھا۔ بیٹے نے ایک رات باپ کو خنجر مارا، خنجر کے وار کیے اور قتل کر دیا، اور باپ نے اپنے جیتے جی یہ محسوس کیا کہ میرے بیٹے کے ارادے کچھ اچھے نہیں۔ اس نے بھی کوئی ایسی دوائی بنائی جس پر اوپر تحریر کر دیا کہ یہ کوئی اچھی کھانے پینے کی اور زیادہ قوت کی دوائی ہے۔ جب بیٹے کو اقتدار ملا تو اس نے اس اقتدار کے نشے میں اقتدار حاصل ہوا تو خوب جشن منائے، اور وہ جا کر دیکھا کہ کوئی ایسی دوائی ملے جس سے مجھے عیش کرنے میں، عیاشی کرنے میں زیادہ مزہ آئے۔ تو ایک بوتل پر نظر پڑی، سوچا کہ یہ کوئی بہت ہی خاص قسم کی دوائی ہوگی، چنانچہ اس نے کھا لی، اور یوں بیٹا بھی مارا گیا، باپ بھی مارا گیا، اور یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی، جو آپ کا فرمان تھا، وہ حرف بہ حرف پورا ہو۔ تو یہ جتنا بھی استہزاء کا معاملہ رہا ہے، قرآن مجید کی نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مذاق اڑانے والے جتنے بھی گزرے ماضی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یا یہ کفار تھے یا یہ منافقین تھے۔ اس لیے کسی مسلمان کو تو یہ بات جچتی ہی نہیں، کسی مسلمان کے لیے تو یہ بات لائق و زیبا ہی نہیں کہ وہ دین کے کسی شاعر کا مذاق اڑائے، دین کے کسی مسئلے کو معمولی سا سمجھے اور پھر اس کے اپنی طور پر ایک ڈکشنری بنا لے، ایک لغت بنا لے اور اپنے طور پر ان کا استعمال شروع کر دے۔ ہم آج بھی اپنے معاشرے کے اندر نہیں دیکھتے کہ بہت ساری چیزیں اب ہماری زبان کے اندر ہمارے محاورات کا حصہ بن چکی۔
یہ سب باتیں بھی در حقیقت اگر آپ غور کریں گے تو یہ دین کے شعائر کا مذاق ہے۔ یہ نہیں کہتے ہیں اگر کوئی شخص مثلاً آفس کے اندر کام کرتا ہے، اپنے باس کے پاس گیا، اس سے چھٹی مانگی، اس نے چھٹی دینے کے بجائے اس کے ذمہ کوئی اور کام لگوا دی، کوئی اور کام لگا دی، تو کیا کہتے ہیں اس موقع پر؟ یہ محاورہ بولا جاتا ہے، گئے تھے نماز بخشوانے، الٹے روزے گلے پڑ گئے۔ یہ دینی شاعر کا مذاق ہے۔ یہ کوئی شخص اگر کسی پر غصہ نکالے اور اس کو بہت زیادہ باتیں سنائے، پھر چار آدمی میں آ کر کہے کہ میں نے، وہ آیا تھا میرے ساتھ بات کی، میں نے اس کو خوب صلواتیں سنائی۔ اب صلوات تو ایک بہت پیارا لفظ ہے جس کا معنی رحمت ہے، استغفار ہے، رحمت کی دعا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کا نزول ہے۔ اب صلواتیں سنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو خوب گالیاں بکی۔ اب گالی بکنا صلواتیں سنانا ہے؟ تو ایسے بہت سی چیزیں کہ جنہیں لوگوں نے، آپ نہیں سنتے، لوگ لطائف کے اندر باقاعدہ لطیفے ایسے دین کے ساتھ بنائے گئے۔ جب کوئی پوچھتا ہے قرض حسنہ کسے کہتے ہیں تو کہتے تم نے مانگا، تمہارا مانگنا اور ہمارا ہنسنا، یہ قرض حسنہ۔ یہ تو سب دینی شاعر کا مذاق ہے۔ لوگوں نے جنت پر لطیفے بنائے، جہنم پر لطیفے بنائے، اور جہنم کی حیثیت کو لوگوں کے سامنے معمولی کرنے کی کوشش کی۔ بارش پر لطیفے بنائے، بجلی کے چمکنے پر لطیفے بنائے۔ یہ سب دین شاعر کے ساتھ استہزاء ہے، یہ دین کا مذاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گزر رہے تھے یہودیوں کے معبد خانے سے، تو ایک یہودی اسلام پر طنز کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں، مسلمانوں کا اللہ جو ہے وہ غریب ہوگی، اسی لیے وہ قرضے مانگ رہا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ یہ تو اللہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ آپ نے ایک پوری قوت سے تھپڑ اس کے منہ پر رسید کی۔ وہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے انصاف دلائیے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا، فرمایا ہاں میں نے اس کو مارا ہے تھپڑ۔ کیوں مارا ہے؟ کہا یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا اللہ جو ہے وہ غریب ہو چکا ہے، اس لیے وہ قرضے مانگتا پھر رہا، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ آپ نے اس یہودی کی طرف دیکھا، وہ مکر گیا، قسمیں کھانے لگا، میں نے ایسی بات نہیں کہی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس وقت تو کوئی موجود نہیں تھا جو اس بات پر میری شہادت دے، گواہی دے۔ یہاں تھوڑا سا سوچنے کا مقام یہ بھی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے نبی سے کیسا رشتہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر کو کتنا چاہتے ہیں، کیسا رشتہ ہونے کے باوجود کہ ابو بکر
مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ صرف یہی نہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ناصر اور آپ کے بڑے فدائی تھے، پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ یہ تمام رشتے اور تعلقات اپنی جگہ پر، لیکن اسلام کا وہ دور بھی تھا کہ جب اسلام کے نظام عدالت پر ایک یہودی کو بھی ناز تھا، اور اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اگر میں یہ مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جاؤں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ انصاف نہیں کریں گے۔ اگر ایسی بات اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ہوتی تو وہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آتا۔ وہ آیا اور اس نے اپنا معاملہ اس طرح سے پیش کیا۔ جب آپ نے پوچھا تو مکر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کوئی گواہ پیش کرو، ورنہ پھر اس یہودی کا تھپڑ آ رہا ہے، اسے برداشت کرو۔ اس یہودی کو آپ نے اجازت دی۔ قریب تھا کہ وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھپڑ رسید کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کر دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو سنا، اللہ نے اس شخص کی بات کو سنا جس نے انہیں یوں کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار۔ آپ نے یہودی سے کہا اپنا ہاتھ پیچھے کر لو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی نازل کر دی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو دین پر بپتی کسنے والا معاملہ اور دین کے بارے میں اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے معاملہ تو کفار کا ہے، یہودیوں کا ہے، منافقین کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اور مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ ایسے موقع پر حتی الامکان اسلام کا اور مسلمانوں کا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع کرے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اگر آپ ایسا ماحول دیکھیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ پیغمبر، جب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ مذاق میں لگے ہوئے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کریں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو پھر جا کر انہیں تبلیغ کریں، انہیں نصیحت کریں، انہیں واعظ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ کر آپ یہ سمجھیں کہ ابھی یہ بات اس طرح کی کر لیں، پھر جب فارغ ہوں گے تو میں بھی بات کر لوں گا۔ نہیں، ایسے لوگوں سے قطعاً مجالست نہیں ہو سکتی۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الرحلۃ فی طلب الحدیث میں ایک واقعہ نقل کی کہ ایک شخص نے ایک طلباء کا گروہ کسی محدث کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی اس آدمی نے، لیکن وہ دینی لوگوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کے جملے کسا کرتا تھا۔ طالب علم چاہ رہے تھے کہ ہم جلدی پہنچے شیخ کے پاس، تو ذرا جلدی جلدی چل رہے تھے۔ اس نے انہیں دور سے آواز دی اور آواز دے کر کہا، ارے بھائی آرام سے آرام سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کے پر جو ہیں وہ تمہاری پاؤں کی وجہ سے زخمی ہو جائے۔ اس نے یہ روایت سنی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے،
تو اس نے کہا، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر استہزاء کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے پر بچھا رہے ہو، اس طرح کی بھکتی کیسی؟ کہتے ہیں ابھی اس نے یہ کلمات اپنی زبان سے کہے تھے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات اس نے اپنی زبان سے کہے اور اس کا پاؤں وہیں اکڑ گئے، اور پھر دونوں پاؤں فالج زدہ ہو گئے، اور ساری زندگی یہ شخص پاؤں سے چل نہ سکا، اسی میں مر گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کسی طرح بھکتی کسنا، اہل علم پر کسی طرح بھکتی کسنا، دین کے کسی شعائر کا مذاق اڑانا، اس بات کو ہلکا نہ سمجھا جائے، اس گناہ کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر قرآن نے ان سے کہا کہ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، مذاق کے لیے اللہ ہی رہ گیا ہے، قرآن کی آیتیں ہی رہ گئی ہیں، اس کا رسول ہی رہ گیا ہے، ظالموں اب یہ تمہارے مذاق کے لیے رہ گئے۔ لا تعتذروا قد کفرتم، اب کوئی عذر معذرت نہ کرو کیونکہ تم کفر کر چکے ہو، ان الفاظ کو زبان سے ادا کر کے تم کفر میں داخل ہو چکے ہو۔ لہذا یہ مت سمجھو کہ اس طرح کے الفاظ کہنا، اس طرح سے دین پر طعن و تشنیع کرنا اور دین کے کسی شاعر کا اس طرح سے مذاق اڑانا یہ کوئی معمولی سی بات ہے یا ویسے ہی تفریحی طور پر کہہ رہا ہوں، نہیں، ان کلمات کی ادائیگی سے بھی بندہ بسا اوقات کفر میں چلا جاتا۔ اس لیے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو جو دینی شعائر ہیں اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دینی شعائر ہیں اس کا جو مقام ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کا جو دفاع ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا حشر فرمائے جو اس کا دفاع کرنے والے ہیں، اور جو اس کا مذاق اڑانے والے ہیں، اس پر بھکتی کسنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔